صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ پتہ نہیں اتنی دیر سے علماء اہل سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں عقل کے کچھ اندھے ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر میں بھی اپنا حصہ ملانے کے لیے غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام سے مدد مانگنے سے کہیں منع نہیں کیا گیا۔ پھر بھی تشفی قلب کے لیے کچھ آیات اور احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں جن سے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنے کا ثبوت حاصل ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے دو باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ انشاءاللہ عزیز بہت سے شبہات اور وسواس جو ہیں دور ہوں گے، اور وہ یہ اصول بہت جگہ آپ کو کارآمد ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے، اور یاد رکھیے کہ شرک ہر حال میں شرک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تو شرک تھی اور آج نہ ہو، یا کوئی بات ان کے دور میں شرک نہیں تھی اور آج آ کر وہ بات شرک ہو جائے۔ نمبر دو، دوسری بات یہ کہ یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک کام جس کا تعلق اگر زندہ کے ساتھ ہو تو وہ شرک نہ ہو، اور اگر وہی کام مردہ سے متعلق ہو جائے تو شرک ٹھہرے، کیونکہ اگر مردہ خدا کا شریک نہیں ہو سکتا تو زندہ بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اچھا، عقیدہ بھی ہمارا سن لیجئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ پاک کی ہی ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے، اور اللہ عز و جل ہی کی عطا سے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام اسی کی نعمتیں جس کو چاہیں اور جس قدر چاہیں تقسیم کر سکتے ہیں، اور جب وہ تقسیم کر سکتے ہیں تو ان سے مانگنے میں بھی کیا حرج ہے۔ اچھا، مزید یہ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا فرض یا واجب نہیں ہے، اور یہ نہ ہی جو غیر اللہ سے مدد نہ مانگے وہ گناہ گار ہے، بلکہ یہ ایک جائز فعل ہے۔ نمبر دو، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی نماز اور صبر سے مدد مانگو، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں۔ اچھا، کیا آپ فرماتے ہیں کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت کا حکم ہوا ہے، مدد مانگنے کا حکم ہوا ہے؟ کیا نماز خدا ہے جس سے مدد مانگنے کو ارشاد فرمایا گیا؟ دوسری آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر، سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ میں۔ تو اگر غیر خدا سے مدد لینی مطلقاً محال ہے تو اس حکم الہی کا حاصل کیا ہوا؟ اور اگر ممکن ہو تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد مانگنے میں کیا نقصان ہے؟ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ مزاروں پر جا کر بیٹے مانگتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت کریمہ کا حوالہ دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے مدد مل سکتی اس سے مدد مانگنے میں کیا زہر گھل گیا بھائی، کیا نقصان ہو گیا؟ اب قرآن پاک کی زبانی سنیے کہ کیا اللہ پاک کے سوا کوئی اور بھی بإذن الہی بیٹا دے سکتا ہے؟ آئیے جبرائیل علیہ السلام آپ فرماتے ہیں انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا،
آپ کہتے ہیں میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں. سورہ مریم پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ مل جائے گی آیت مبارکہ آپ کو. اس موضوع پر دلائل کا احاطہ یہ ممکن نہیں، بیان لمبا ہو جائے گا طوالت کے خوف سے. مزید صرف چند آیات اور احادیث مبارکہ پیش خدمت ہے. ہمارا پیارا اللہ عز و جل فرماتا ہے اور انہیں کیا برا لگا، یہی نا کہ انہیں دولت مند کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے. سورہ توبہ پڑھیں گے نا، سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، تو اس میں اللہ کہتا ہے انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا، دولت مند کر دیا. ہاں یہ جگہ ہے کہ غیظ میں کٹ جائیں بیماروں کے دل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا اپنے فضل سے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور سب اہل سنت کو دین اور دنیا کا دولت مند فرما دے اپنے فضل سے صلی اللہ علیہ وسلم. آج فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. مزید فرماتے ہیں اور کیا خوب تھا اگر وہ راضی ہوتے اللہ اور رسول کے دیے پر اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دے گا اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور اس کا رسول، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. یہ بھی سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے. یہاں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دینے والا فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی کہ اللہ اور رسول سے امید لگائے رکھو کہ اب ہمیں اپنے فضل سے دیتے ہیں. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ، پرند کسی صورت بناتا ہوں، پھر پھونکتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، اس میں وہ ہو جاتی ہے زندہ نا، وہ پرندہ بن جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. فرمایا میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، اس کو پھونک مار تو وہ اڑ جاتا ہے نا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. کہتے ہیں میں مادرزاد اندھے کوڑی کو شفا دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. اور میں تمہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. فرماتے میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو گھروں میں بھر کے رکھتے ہو. کہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ آیت مبارکہ سورۃ آل عمران میں ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمح والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. اب کہتے ہیں میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، جو گھروں میں رکھتے ہو، تاکہ حلال کر دوں تمہارے لیے جو بعض چیزیں حرام ہیں، یعنی کہ جو تم پر پہلے حرام تھی. تو آپ یہ اب بتائیے کہ جو شفا دیتا ہے، جس کے پاس نابینا پن کا علاج ہو، جو بگڑے بدن کو صحت یاب کر دے، اس سے کیوں کر مدد طلب نہ کرے؟ تو قرآن پاک کی اور بھی آیات مبارکہ ہیں جو غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے یعنی کہ بہترین ثبوت ہے، لیکن افسوس قرآن پاک کو چھوڑ کر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتے. ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا، مولا، ملجا، مأویٰ سب کچھ مانتے ہیں. ہم اللہ کے نیک بندوں کو بندہ مانتے ہیں.
ہمارا عقیدہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کو بے نیاز مانتے ہیں، نہ اس کی اولاد مانتے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی مقابلے کا ہے. تو جب اتنا کچھ کہتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ مسلمانوں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانے کی. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.